اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بیان جو چل رہا ہے، تذکرہ جو چل رہا ہے کئی ہفتوں سے لگاتار مسلسل، وہ غیر شرعی غیر اسلامی رسوم و رواج کے متعلق شادی بیاہوں کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر مختلف موقعوں پر جو رسوم اور رواج داخل ہو گئے ہیں جو غیر شرعی ہیں، اور ہم نے ان کو بالکل ایسا فرض اور واجب اپنے اوپر کر لیا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بھی آتی رہیں گی۔ آج جو بات ہے منگنی کے متعلق پہلے بھی بات چیت آئی کہ منگنی کے اندر جو ہے ہمارے اندر کیا کیا غلط باتیں ہیں، اور سنت کیا ہے منگنی کے اندر اور غلط کیا ہے منگنی کے اندر۔ تو منگنی کے موقع پر مختلف چیزوں کا لین دین کیا جاتا ہے جس کو لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی والے آتے ہیں یا اسی طریقے سے لڑکے والے جاتے ہیں تو ساتھ میں ایک ٹوکرا لے کر کے جاتے ہیں پھلوں کا بھرا ہوا، اور اس کے علاوہ مختلف کپڑے لتے اور دیگر ساز و سامان، چاول، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اور اس کو بالکل لازم اور فرض اور واجب سمجھ لیا۔ اگر اس کو نہ لے جایا جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہدیہ اور تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ اور تحفہ ہے، ہدیہ اور تحفے سے محبت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہدیے اور تحفے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن رسمی لین دین سے محبت نہیں بڑھتی۔ جو لین دین رسمی ہو، محض دکھانے کے لیے لوگوں کو، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، تو اس سے محبت نہیں بڑھتی بلکہ اس سے محبت اور کم ہوتی ہے۔ ہدیے تحفے کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، اور یہ رسوم و رواج ایسے ہیں کہ اگر کپڑے لے کر کے گئے، ایک جوڑی کپڑا لے کر کے گئے یا دو جوڑی لے کر کے گئے تو اعتراض کی دو ہی جوڑی لے کر کے آئے، کم سے کم 7 جوڑی ہونی چاہیے تھی یا 11 جوڑی ہونی چاہیے تھی۔ یا اسی طریقے سے گھر کے اندر 8 افراد ہیں، 5 کے کپڑے لے کر کے گئے، 3 کے کپڑے نہیں گئے تو اس پر اعتراض کہ جی صرف 5 کے لے کر کے آئے ہیں، 8 کے نہیں لائے۔ تو ہدیے تحفے کے اندر اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسم اور رواج ہے محض، اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ تو کسی طریقے کا کوئی لین دین یہ صحیح نہیں ہے۔ نیز جس علاقے کے اندر کوئی چیز معروف اور مشہور ہو، اس کا عرف اور رواج ہو، اس کا چھوڑنا لازم ہے، اس کا کرنا گویا کہ شرط کی طرح ہے، گویا کہ شرط لگا دی جائے۔ المعروف کالمشروط، فقہ کا قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، مشہور چیز شرط کی طرح ہو جاتی ہے۔ شریعت کے اندر منگنی کے موقع پر کسی قسم کی کوئی شرط یہ جائز نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں شرط کہ بھائی تم کوئی روپیہ پیسہ دو کسی طریقے کا، یہ لیکن اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ گویا کہ ایک شرط لگا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر کسی بھی قسم کا لین دین روپیے پیسے کا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی جب ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد 1-2 سال تک جب بھی لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، اپنی ماں کے گھر جاتی ہے، اور جب وہاں سے واپس آتی ہے تو وہاں سے واپس آنے کے وقت کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ میں لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی اپنے گھر گئی، اپنی ماں کے گھر گئی، اور جب وہاں سے اپنی سسرال میں آ رہی ہے تو ساتھ میں اس کے کچھ نہ کچھ سامان کا آنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پیسے ہوں یا کوئی اور سامان ہو، کپڑے لتے ہوں سارے سسرال والوں کے یا بعض کے، یا کچھ اور چیز ہو، غلہ ہو، چاول ہو، آٹا ہو، دال ہو، غرض کچھ بھی سامان کا لانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ 1-2 سال تک تو بالکل پرماننٹ ایک دم۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں جی ہدیہ تحفہ ہے۔ تو ہدیہ تحفے کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، اگر وہ نہ لائے تو پھر طعن و تشنیع کہ بھائی اس کے گھر والے تو کچھ دیتے ہی نہیں، بالکل بھوکے ہیں، ایک دم فقیر ہیں، قلاش ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، تو جو ہے یہ بھی دینا کوئی لازم
نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اس آدمی نے بیچارے نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا، اپنی لڑکی تمہارے حوالے کر دی، اور کیا چاہیے اس سے؟ اسی لیے تو آج کے زمانے کے اندر جو ہے لڑکی کسی کے یہاں پر پیدا ہو جائے تو وہ آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، غم اس کے گھر میں آ جاتا ہے، غم کرنے لگتے ہیں بہت سے لوگ کہ لڑکی آ گئی تو گویا کہ اب ساری زندگی کا جھمیلہ آ گیا، اس کی شادی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نامعلوم کتنے خرچے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان تمام بیجا خرچوں کی وجہ سے انسان کسی لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سارے خرچے اپنی خوشی سے کرتا تو پھر وہ غمگین نہ ہوتا۔ اس کا غمگین ہونا یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ معاشرے میں اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے اور جو ہے سماجی دباؤ کی وجہ سے وہ یہ سارے خرچے کرتا ہے، جہیز کا لین دین ہو یا دیگر سارے خرچے وہ صرف سماجی دباؤ کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب عید آتی ہے تو عید کے موقع پر لڑکی والوں کے گھر سے عیدی کا آنا ضروری سمجھا جاتا ہے، لڑکی کے گھر سے عیدی کا آنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنے منہ سے کہہ کر کے مانگتے ہیں کہ جی ہمیں تو 25,000 روپے کی عیدی چاہیے۔ لڑکی کے گھر سے اگر کچھ نہیں آیا، عیدی کا سامان کچھ نہیں آیا تو اس پر اعتراض، طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ بھئی تیرے گھر سے کچھ بھی نہیں آیا، ہمارے گھر میں ایک بہو اور ہے، اس کے گھر سے تو اتنے پیسے آئے ہیں، 20,000 روپے آئے ہیں، 50,000 روپے آئے ہیں، 1,00,000 روپے آئے ہیں عیدی کے، اور تیرے گھر سے کچھ بھی نہیں آیا۔ تو گویا کہ خود اپنی زبان سے کہہ کر کے مانگ رہے ہیں۔ ایک تو بھکاری وہ ہوتے ہیں نا جو کہاں مانگتے ہیں، روڈ پر مانگتے ہیں، ان کو کوئی 1 روپیہ دے دے، کوئی 5 روپے دے دے، وہ بہتر ہے ان بھکاریوں سے۔ ان کا 1-2 روپے میں کام نہیں بنتا، 20,000 25,000 50,000۔ تو اس طریقے سے عیدی بھی دینا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ تمام رسوم و رواج جو ہم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بالکل ایک پریشانی کے اندر اور بوجھ کے اندر پسے چلے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ لڑکی والوں کے اوپر عیدی بھیجنا کوئی ضروری نہیں ہے، بھائی لڑکا بھی تو بھیج سکتا ہے اپنے سسرال میں عیدی، یا نہیں بھیج سکتا؟ بتلائیے، بھیجا کسی نے آج تک؟ کسی لڑکے نے اپنی سسرال میں کبھی عیدی بھیجی ہے؟ نہیں، بس ہمیشہ لینے کی خواہش ہے، لڑکی ہی لے کر کے آئے ہمیشہ عیدی، لڑکا کبھی کچھ نہ دے دے۔ حالانکہ اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے، کمانے والا، اس کو اللہ نے طاقت دی، اصل حق تو اس کا تھا کہ خود کما کر کے کھلاتا۔ کبھی جو ہے جائے سسرال میں، ساس کے ہاتھ پر پیسے رکھ دے، اجی یہ آپ کے لیے 5,000 روپے ہے میری طرف سے عیدی کے۔ کبھی دی ہم نے عیدی؟ کبھی نہیں دی۔ صرف لڑکی کے اوپر لازم ہے کہ بس وہی لے کر کے آئے عیدی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، غیر شرعی رسوم و رواج ہیں۔ کبھی سسرال سے کبھی عیدی آئے تو ان سے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک کرے، آپ بے فکر رہیے، آپ کی لڑکی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہم کو 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ اس کو کہتے ہیں مردانگی۔ شرافت اس کے اندر ہے کہ آدمی یہ کہے کہ آپ کی بیٹی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ نے اپنی بیٹی ہمارے حوالے کی ہے، اس کی ہر قسم کی ذمہ داری ہم پوری کریں گے، اس کی کوئی بھی پریشانی ہوگی اس کو ہم حل کریں گے، جو ہم کھائیں گے وہی اس کو کھلائیں گے، جو ہم پہنیں گے وہی اس کو پہنائیں گے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ عیدی ہم لے کر کے آئیں گے آپ کے گھر۔ نہ ایسا کوئی نہیں کہے گا کبھی، آئی بات سمجھ میں؟ ایسا کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ تو آدمی کو اپنی مردانگی کو باہر کرنا چاہیے، لیکن مردانگی ہماری کہاں ہوتی ہے ظاہر؟ بیوی نے کھانے میں نمک کم کر دیا، وہاں پر ہماری مردانگی خوب ظاہر ہوتی ہے، بھڑک گئے، بس بھڑک گئے، لگا دیا ایک کھینچ کر کے، بولنا بند کر دیا، گھر میں آنا بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، یہاں پر ہماری مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ کمزور کے سامنے آدمی شیر بن جائے، یہ کوئی کسی قسم کی مردانگی نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ کمزور کو آدمی سہارا دے، یہ ہے مردانگی۔ عورت سے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کرے، کوئی بات نہیں، روزانہ ہم کو اچھا کھانا کھلاتی ہے، بہترین کھانا کھلاتی ہے، ایک دن کھانے میں نمک کم ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم اسی کو کھا لیں گے۔ مہینے کے 29 دن ہم کو بہترین شاندار کھانا کھلاتی ہے، ایک دن اگر نمک کم ہو گیا، تیز ہو گیا یا جل گیا کھانا، کوئی بات نہیں، ہم اسی کو کھا لیں گے۔ لیکن نہیں، سارا پچھلے جو اس کی محبت ہے، ساری محنت ساری بھول جائے گا پچھلی،
یہاں پر اپنی مردانگی دکھائے گا۔ تو ایسی جگہوں پر آدمی مردانگی دکھاتا ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو آدمی کو مردانگی دکھانی چاہیے ایسی جگہ پر جہاں سامنے والے کو کچھ سہارا لگے، اس کو لگے ہاں کہ میری کوئی دنیا میں عزت کرنے والا ہے، کوئی شریف انسان دنیا کے اندر ہے۔ آدمی کو یہ لگے کہ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سسرال والوں سے لے کر کے کھاتے ہوں، نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اگر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آتے، اور جو غیر شرعی رسوم و رواج ہیں ان کو ختم کرتے۔ لیکن ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی رہ گئی ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے غمگین، بہت غمگین حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے معلوم کیا کہ اے عبداللہ کیا حال ہے، اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ کسی بات کا مجھ کو غم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بس غم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا چہرہ ہمارے سامنے ہر وقت رہتا ہے، لیکن پریشانی اور غم یہ ہے کہ آخرت میں آپ کا مقام تو اونچا ہوگا، نبیوں کے ساتھ میں آپ ہوں گے، ہمارا بھلا وہاں تک کہاں مقام، ہم کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی عمل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ایسا تو کوئی عمل ہے نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا سکوں کہ میں یہ عمل لے کر کے آیا ہوں، ہاں بس ایک چیز ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ میں ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا ہے، ایک دم رنگ بالکل اڑا ہوا، کمزور دبلے پتلے ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی ثوبان کیا حال چال ہے، کھانا پینا ٹھیک ٹھاک نہیں ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک غم ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، آپ کا مقام کہیں اور ہوگا، ہمارا مقام کہیں اور ہوگا، آپ کا مقام اونچا ہوگا، انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے آپ، اس دنیا کے اندر تو ہم آپ کی جو ہے ہر وقت زیارت کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا؟ تو اس وقت آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو آدمی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا، یعنی من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین قسم کے ساتھی ہیں، بہترین قسم کے ساتھی۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی بس خوشی سے ایک دم کھل اٹھے کہ پھر تو ہو گیا کام ہمارا۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اطاعت تو ایسی کیا کرتے تھے، وہ اطاعت تو ایسے درجے کی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، آپ نے دیکھا کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی جو ہے مسجد سے باہر ہی تھے، مسجد سے باہر تھے، مسجد کے اندر نہیں تھے، ان کو وہیں پر آواز پڑی ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہا تھا۔ تو انہوں نے
یہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کس کو کہا تھا، بس میرے کان میں تو آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، میں نے سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے ہی ہے۔ ایسی اطاعت کرنے والے صحابہ کرام تو ان کا تو کام بن گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن وہ انشاءاللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یقینی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی قول جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک کوئی بات بدلی نہیں جاتی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تو ذرا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر سے ان تمام رسوم و رواج کو ختم کر کے تو دیکھیں۔ انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی تو پھر ہم یہ تمنا کریں گے کاش کہ میں دنیا میں واپس جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتلا دوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کاش کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخرت کے معاملات کو ظاہر نہیں کرتے کہ آخرت میں ہم کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آخرت کے معاملات کو یہیں پر ظاہر کر دیا جائے تو پھر امتحان کس بات کا؟ امتحان کس بات کا ہوگا؟ امتحان تو تبھی ہوگا نا جب کہ ہر چیز بالکل پوشیدہ ہو کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں پر یقین کر کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے۔ صحابہ کرام کے سامنے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تھا تو ان کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ان کے دل کے اندر اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف وہ ذرہ برابر بھی کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو آدمی آئے، ان میں سے ایک بظاہر ایمان والا تھا اور ایک تھا یہودی، مقدمہ ہوگا ان کا کوئی۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ جو ایمان والا تھا، بظاہر ایمان والا تھا، حقیقت میں ایمان والا نہیں تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا اور کہنے لگا کہ ہم تو کسی اور کے پاس چلتے ہیں، کسی اور سے اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا بھائی اور کس کے پاس جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے، آپ تو کوئی بھی فیصلہ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہم تو کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ وہ چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں۔ جب وہاں پر گئے تو یہودی جو تھا اس نے کہا کہ ہم ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، لیکن یہ شخص نہیں مانا، یہ آپ کے پاس لے کر کے آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھو، آرام کرو۔ اندر گئے، گھر میں اندر گئے، تلوار اٹھا کر کے لائے اور اس کی گردن اڑا دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، جو آپ کی بات کو نہ مانے تو اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اتنی عظمت، اتنی محبت صحابہ کرام کی، اور ایک آج ہم ہیں کہ ہم نے ساری سنتوں کو ٹھوکر ماری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ہم اپنی زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو ذرا ایک ایک کر کے ذرا کھنگالیں، ٹٹولیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے تو ہماری زندگی کے اندر آپ کی سنت نظر آتی، لیکن ذرا ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے 10 منٹ یا رات میں تھوڑی دیر جب سوتے ہیں نا بستر پر، اس وقت ذرا تھوڑی دیر سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس سنت کو اپناتے ہیں اور کس کس سنت کو چھوڑتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں، ہم جب گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتے ہیں، آیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں شادی ہوئی تھی، ہم نے وہ شادی کس طریقے سے کی ہے، آیا سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں انتقال ہوا، وہ ہم نے اس کے سارے انتظامات کیے تھے، ان تمام انتظامات کا کیا طریقہ کار تھا، سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ ہمارا کاروبار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ غرض ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھیں، ٹٹولیں کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تب پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں کتنے سچے ہیں۔
ویسے تو ہم بظاہر ایمان والے ہیں، ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے جو کھوکھلا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس لیے ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، خاص طور سے اپنی شادی بیاہوں کو سادہ کریں، سادگی کے ساتھ کریں۔ جو اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو کسی کام کی چیز میں لگا دیں، اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں۔ وہ نہیں کرتے ہم۔ شادی کے لیے ساری زندگی کی پونجی جو جمع کر رکھی ہے وہ صرف شادی کے لیے، کہ 20 سال کے بعد میں بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس پر خرچ کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرے جو اولاد ہے مجھے کیا بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، یا عالم بنانا ہے، یا کچھ اور کام کرنا ہے، اسکول کھولنا ہے کسی جگہ، نہیں، اس کام کے لیے نہیں ہے پیسہ، صرف شادی میں خرچ کرنے کے لیے، جو ایک دن میں ساری زندگی کی ساری جمع پونجی ختم۔ اس لیے ہمیں اپنی شادیوں کو آسان کرنا ہے، سادگی کے ساتھ، اسلام کے مطابق ہم اپنی شادیاں کرنے لگ جائیں تو زندگیوں میں سکون آ جائے واقعی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔